آپ کو امید ہے کہ اس آپریشن کے نتیجے میں باجوڑ میں دائمی امن آئے گی؟ لیکن میرا نہیں خیال کہ مستقل امن آ جائے گا. صوبائی حکومت کہاں ہے, ریاست کہاں ہے؟ ہم بھی اس آپریشن کی شدید مخالفت کر رہے ہیں, کیونکہ پچھلے جو میگا 22 آپریشن ہو چکے ہیں اس کے نتائج ہمیں معلوم ہے کہ تباہی قوم کی ہو چکی ہے. ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ سب کچھ دانستہ طور ہو رہا ہے, ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے, تاکہ قبائلی اضلاع کے عوام کو ڈسپلیس کیا جائے اور جو ہمارے منرل اور معدنیات ہیں اس کے لیے کوئی جواز ڈھونڈا جائے. ملیٹنسی ختم کبھی بھی نہیں ہوئی, لیکن قوم تباہ ہو چکا ہے. 2014 میں فینسنگ ہو چکی ہے, وہاں پر جو ہے نا سیکیورٹی فورسز ڈپلائی ہو چکے ہیں. ہمارے 32-34 سیکیورٹی ایجنسیز ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز ہے. کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کن راستوں سے آئے, کہاں سے آئے, کتنے آئے؟ آپ لوگوں نے اس وقت کیوں ایکشن نہیں کیا؟ جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہوئے تو ہزاروں میں ہو چکے ہیں. ان ہزاروں ٹارگیٹڈ آپریشن کے نتیجے میں بھی تو امن نہیں آیا ہے. لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ لوگ کن راستوں سے یہاں داخل ہوئے. لہٰذا ہمیں آپریشن پر کوئی اعتماد نہیں ہے. لیکن ملیٹنٹس بھی اس قوم کو بطور ہیومن شیلڈ استعمال کر رہے ہیں, اور آپ لوگ بھی ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ بھی اس عوام کو بطور ہیومن شیلڈ استعمال کر رہے ہیں. ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی جن کا تعلق باجوڑ سے ہے, نثار باز صاحب. ان سے باجوڑ کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. تھینک یو نثار باز صاحب. سر, باجوڑ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے سر, میں تو اس وقت باجوڑ سے ہو کے آیا ہوں. صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. لوگوں میں خوف و ہراس بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ رات گئے جو ہے نا ہمارے ضلع انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ہم نے صوبائی محکمہ داخلہ کے حکم پر پوری باجوڑ میں کرفیو نافذ کر دی ہے. ایک طرف یہ لوگ یہ دعوے کر رہے تھے کہ ہم وہاں ٹارگیٹڈ آپریشن کریں گے اور کوئی میجر آپریشن کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں, جبکہ آج پوری باجوڑ میں ان لوگوں نے کرفیو نافذ کر دی ہے. عوام جو ہے نا وہ سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہیں, ٹرانسپورٹ کا کوئی بندوبست نہیں ہے. جو آئی ڈی پیز وہاں مامون کے علاقے سے ڈسپلیس ہو رہے ہیں اس کو مختلف اسکولوں میں ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے, کالجوں میں ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے, لیکن وہاں بھی بجلی کی بندوبست نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے قبائلی اضلاع میں بجلی کا تو کوئی نام و نشانی نہیں ہے, نہ خوراک کی کوئی بندوبست ہے اور نہ جو ہے نا پانی کی کوئی بندوبست ہے. تو اس حوالے سے بھی پہلے سے اقدامات اٹھانے چاہیے تھے جو نہیں اٹھائے گئے. اوپر سے ان لوگوں نے کرفیو لگا دی. جو لوگ اپنے مدداب کے تحت, جو ہمارے پولیٹیکل ورکر ہے, ہماری پارٹی کی کارکن ہے, دیگر پارٹیوں کی کارکن ہے, جو سماجی تنظیموں کے کارکن ہیں, وہ اپنے مدداب کے تحت وہاں پر خدمت میں لگے ہوئے ہیں. لوگوں کو خوراک بھی پہنچا رہے ہیں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں, اور میڈیکل کیمپ بھی لگائے جا رہے ہیں. لیکن یہ فرض تو ریاستی اداروں کی ہے اور یہ فرض تو صوبائی حکومت کی ہے. صوبائی حکومت کہاں ہے, ریاست کہاں ہے؟ تو لوگ میں انتہائی تشویش بھی ہے, اور ہم جو یہ کرفیو لگائی ہے گئی صوبائی حکومت سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ پوری طور پر کرفیو اٹھائے. جن علاقوں میں آپ لوگ آپریشن کر رہے ہیں بے شک وہاں پر آپ لوگ کرفیو لگائے. جو آپریشن کا فیصلہ تو آپ لوگوں نے کر دیا ہے, باوجود اس کی کہ قوم اس کی شدید مخالفت کر رہی ہے. ہم بھی اس آپریشن کی شدید مخالفت کر رہے ہیں, کیونکہ پچھلے جو میگا 22 آپریشن ہو چکے ہیں اس کے نتائج ہمیں معلوم ہے کہ تباہی قوم کی ہو چکی ہے, بربادی قوم کی ہو چکے ہیں. ملیٹنسی ختم کبھی بھی نہیں ہوئی, لیکن قوم تباہ ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہوئے تو ہزاروں میں ہو چکے ہیں. ان ہزاروں ٹارگیٹڈ آپریشن کے نتیجے میں بھی تو امن نہیں آیا ہے. لہٰذا ہمیں آپریشن پر کوئی اعتماد نہیں ہے. لیکن جب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہاں پر آپریشن ہمیں کرنے جا رہے ہیں, تو پھر جہاں پر آپ لوگ آپریشن کر رہے ہیں وہاں سے لوگ نکلنا چاہتے ہیں, اور آپ لوگوں نے سارے سڑکیں بند کر رکھے ہیں, تو لوگ کیسے نکلیں گے؟ ٹرانسپورٹ وہاں ان کو کیسے پہنچائی جائیں گی؟ لوگوں کو کیسے محفوظ مقامات تک منتقل کیا جائیں گے؟ صاحب, وہ کون کون سے علاقے ہیں جہاں پہ فورسز نے باقاعدہ آپریشن کا آغاز کیا؟ کون کون سے علاقے ہیں باجوڑ میں؟ اس وقت تو جو ہمارے لوئی مامون ہے وہاں پر ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں پر آپریشن کر رہے ہیں. واڑ مامون کے مختلف علاقوں کے لوگوں نے نشاندہی کی ہے کہ وہاں پر ہم آپریشن کریں گے. تو ان علاقوں میں ایکشن کرنے جا رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ قوم کیا ہوگا. آپ نے تو آپریشن کا فیصلہ کیا ہے, لیکن ملیٹنٹس بھی اس قوم کو بطور ہیومن شیلڈ استعمال کر رہے ہیں, اور آپ لوگ بھی ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ بھی اس عوام کو بطور ہیومن شیلڈ استعمال کر رہے ہیں. قوم کو خدا را بطور ہیومن شیلڈ استعمال کرنا چھوڑیں, اس کو بطور ڈال استعمال کرنا چھوڑیں, قوم کو تحفظ فراہم کریں. یہ ہماری ریاستی اداروں کی فرض بنتی ہے. یہ کہ آپ نے ہر حال میں, ہر صورتحال میں آپ لوگوں نے بے گناہ عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے, اس کے املاک کو بھی تحفظ فراہم کرنا ہے, اس کے جان و مال اور عزت کا بھی تحفظ فراہم کرنا ہے. یہ ہمارے ان سیکیورٹی اداروں کی, ہماری ملٹری فورسز کی, ہماری حکومت کی, ہماری انتظامیہ کی اولین فرض ہے. اس فرض کو پورا کیا جائے. عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں, ایک طرف ڈسپلیس ہو رہے ہیں, دوسری طرف
اگر مارٹر گولے پچھلی دفعہ جس طرح ان لوگوں کے جو مارٹر گولے لگے جس میں 12 انجریز ہو گئی اور 3 شہادتیں ہوئی، اگر اس طرح صورتحال بنتی ہے تو اس کی ذمہ داری اس ریاستی اداروں پر آئے گی۔ نثار باز صاحب، کچھ دن پہلے میڈیا میں ہم نے سنا کہ کوئی جرگہ ہو رہا ہے وہاں پہ جو مقامی عمائدین اور جو شدت پسندوں کے درمیان تھا، تو یہ شدت پسند کیا واقعی میں وہاں پہ باجوڑ میں لوگوں کے درمیان آئے تھے کہ وہ جو جرگہ ہو رہا تھا تو وہ کیسے آئے؟ تو جب وہ جرگہ ہو رہا تھا اس سے قبل جو فورسز نے یا دیگر اداروں نے کیا وہ ان کو وہ نہیں کر رہے تھے؟ تو وہ اس حد تک کہ لوگوں کے درمیان آ گئے، پھر ایک آپریشن کا ایک جواز مل گیا ان کو۔ ہم اور تقریباً پچھلے 4-5 مہینوں سے مسلسل فلور آف دا ہاؤس یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ملیٹنسی دوبارہ قبائلی اضلاع میں سر اٹھا رہی ہے۔ خدا را صوبائی حکومت اس حوالے سے کچھ اقدامات اٹھائے، پروونشل گورنمنٹ ہو چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو، اس کی جو پولیٹیکل کلیش ہے اس پولیٹیکل کلیش میں قبائلی اضلاع کے عوام جو ہے نا سفر ہو رہی ہے، لہٰذا اس کے خلاف کوئی ایکشن لے۔ یہ جو جرگہ ہو رہا تھا، جرگہ تو قبائلی عمائدین بھی اس میں شامل تھے، پولیٹیکل قیادت بھی ان میں شامل تھی مختلف جماعتوں کی، وہ تو ظاہری بات ہے کہ ہر بندوق بردار سے یا جو مسلح لوگ ہیں، چاہے ملٹری فورسز ہے چاہے جو ہے نا ملیٹنٹس ہے، ان کے پاس جا رہے تھے کہ خدا را آپ لوگ جو ہے نا ہمیں بیچ میں نہ مارے، ہمیں تحفظ فراہم کرے، آپ لڑائی نہ کریں۔ وہ تو منت سماجت کر رہی تھی، ان کو بھی کر رہے تھے، ان کو بھی منت سماجت کر رہی تھی۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ لوگ کن راستوں سے یہاں داخل ہوئے، کیسے آئے تھے وہاں؟ کیسے یہاں آئے تھے؟ جبکہ پوری ڈیورن لائن پر 2014 میں فینسنگ ہو چکی ہے، وہاں پر جو ہے نا سیکیورٹی فورسز ڈپلائی ہو چکے ہیں، ہمارے 32-34 سیکیورٹی ایجنسیز ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کن راستوں سے آئے، کہاں سے آئے، کتنے آئے؟ آپ لوگوں نے اس وقت کیوں ایکشن نہیں کیا؟ جب وہ لوگ عوام کی بیچ پہنچ گئے، اب آپ لوگ ایکشن کرنے جا رہے ہیں اور آپ عوام کو سفر کرنے جا رہے، تو ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ سب کچھ دانستہ طور ہو رہا ہے، ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے تاکہ قبائلی اضلاع کے عوام کو ڈسپلیس کیا جائے اور جو ہمارے منرل اور معدنیات ہیں اس کے لیے کوئی جواز ڈھونڈا جائے، ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اچھا نثار باز صاحب، آپ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، ایم پی ہیں، آپ کو امید ہے کہ اس آپریشن کے نتیجے میں باجوڑ میں دائمی امن آئے گی؟ میری تو یہ دعا ہوگی، خدا کرے کہ اس کے بعد مستقل اور دائمی امن قائم ہو جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ مستقل امن آ جائے گا جب تک ریاستی ادارے اپنی پالیسیز پر نظر ثانی نہیں کرتے، جب تک ریاستی ادارے اپنی ڈیپ سٹیٹ پالیسیز ختم نہیں کرتے۔ لیکن جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، کیونکہ یہ جو ملیٹنٹس ہے یا جو پرائیویٹ ملیشیا ہے، یہ تو صرف باجوڑ میں نہیں ہے، باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک اس پٹی پر پھیلے ہوئے ہیں، تو اور اس پوری پٹی میں جو ہے نا صورتحال خراب ہے۔